نحمده ونصلي على رسوله الكريم ما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ واللہ بکل شیء علیم۔ محترم بھائیو، ابھی آپ کے سامنے سورہ بقرہ سورت نمبر 2 کی آیت نمبر 280 پر 2 جو اس سے پہلے درس میں تلاوت کی گئی تھی، یہ آیت الدین اس کو کہتے ہیں، یعنی قرض والی آیت۔ قرض کے احکام اور مسائل اللہ تعالیٰ اس آیت کریمہ میں بیان کیے ہیں، اور یہ آیت کریمہ قرآن مجید کی آیتوں میں سب سے لمبی، سب سے طویل آیت کریمہ ہے۔ اس آیت کریمہ کا کچھ حصہ آپ کے سامنے ہم نے بیان کیا تھا اللہ کی توفیق سے۔ تو اب دیکھیے، اس آیت کریمہ کے شروع کے حصے میں آپ کے سامنے یہ باتیں آئی تھی کہ جب بھی ہم کسی سے قرض کا معاملہ کریں، قرض کا لین دین کریں، تو شریعت اسلامیہ ہم کو 3 باتوں کی تعلیم دیتی ہے۔ سب سے پہلی بات کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ۔ پہلے کیا کرنا ہے؟ قرض کا معاملہ کرے تو ٹائم فکس کر لینا ہے۔ کس ٹائم پہ؟ وقت مقرر کر لینا، کتنے دنوں کے لیے آپ لینا چاہتے ہیں، 1 مہینے کے لیے، 1.5 مہینے کے لیے، 1 ہفتے کے لیے، 2 ہفتوں کے لیے، پہلے وقت مقرر کر لینا، الی اجل مسمى۔ پھر اس کے بعد فاکتبوہ، اللہ فرماتے ہیں کہ لکھا پڑھائی کر لینا، لکھ لینا۔ قرض کا لین دین جب بھی ہو جائے تو یہ 3 باتوں کا خاص طور پہ خیال رکھنا چاہیے۔ پہلے وقت مقرر کر لینا، دوسرا لکھ لینا۔ 2 باتیں آ گئی اس سے پہلے کے درس میں۔ اب دیکھیے، وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ، اللہ فرماتے ہیں کہ تم اپنے مسلمان مردوں میں سے 2 گواہ بنا لو، گواہ بنا لینا۔ تیسری بات کیا ہے؟ قرض کا لین دین ہوتا ہے تو وقت مقرر کرنا، لکھا پڑھائی کر لینا، اور اس کے علاوہ گواہ بنا لینا، گواہ مقرر کر لینا، گواہی دینے والے بھی بیچ میں رہنا دونوں کے۔ دیکھو کتنا پختہ ہے یہ معاملہ۔ اگر سوسائٹی میں اس طریقے سے قرض کا لین دین ہوگا تو قرض لینے والا بھی ڈرے گا، اس کے دل میں کبھی بھی یہ خیال نہیں آئے گا دھوکہ دینے کا، اس لیے کہ پورے پختہ طریقے سے قرض لینے والا لیا ہے۔ صرف آپ بھروسے پر دے دیے، مجھے تو اس پر بھروسہ ہے جی، میں دے رہا ہوں، کہیں دیتا نہیں ہوں، ہمارا آدمی، ہمارا بچہ، ہمارا یہ بھروسہ الگ، قرآن کی تعلیم پر عمل کرنا الگ۔ اور یہ بات بھی آپ اچھے طریقے سے جانتے ہیں، کبھی بھی انسان کو مال بدل سکتا ہے، انسان منٹوں میں، سیکنڈوں میں بدل جاتا ہے، اور انسان کو بدلنے کے لیے مال بہت بڑی چیز بن جاتی ہے۔ کبھی کبھار مال انسان کو آرام سے بدل دیتا ہے۔ اور آپ دیکھ لو، قرض لیتے وقت انسان کا ایک چہرہ رہتا، قرض دیتے وقت ایک چہرہ رہتا۔ قرض لیتے وقت آپ کے بار بار گھر کو آئے گا لینے والا، بار بار فون کرے گا، لیتے وقت بڑی عاجزی سے، بڑی انکساری سے، بڑی محبت سے لے گا، اور وہی جب قرض واپس کرتا ہے، واپس کرنے کی باری آتی ہے، آپ اس کے گھر کو جا کر آپ کے چپل گھٹ جائیں گے، لیکن وہ بار نہیں دکھے گا، فون کرے تو نہیں اٹھائے گا۔ دیتے وقت اس کا چہرہ الگ، لیتے وقت چہرہ الگ۔ یہی کتنا فرق کر دیا مال نے، دیکھو۔ تو مال انسان کو ایسے بدل دیتا ہے، اس لیے میرا بھروسہ اس پر ہے، یہ باتیں نہیں بولنا۔ قرض کا معاملہ ہوتا ہے تو یہ کام کرنا، چھوٹے موٹے 100 200 1000 2000 کی بات ہے تو کوئی بات نہیں، لیکن آپ 50,000 1 لاکھ 2 لاکھ کا قرضہ کسی کو دیتے ہیں تو برابر یہ کام کر لینا چاہیے آپ کو، ٹھیک ہے؟ اچھا، اب جب گواہی کی بات آئے
تو کیسے گواہ رہنا یہ بھی اللہ نے بتلا دیا. فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ. پھر اگر دو مرد میسر نہ ہو تو ایک مرد اور دو عورتیں گواہ دے جنہیں تم گواہوں کے طور پر پسند کرو. یعنی گواہ کتنے رہنا؟ دو مرد رہنا. وہ ٹائم پہ دو بھروسے والے مرد نہیں ملے تو کم از کم ایک مرد دو عورتیں ایک مرد کے برابر گواہی میں، جسے تم پسند کرو. یہ اس لیے کہ ایک عورت اگر بھول جائے تو ان میں سے دوسری عورت اسے یاد دلا دے. دیکھو کیسی بات اللہ بیان کر رہے ہیں. دو عورتوں کو اللہ گواہ بنو بولتا ہے ایک مرد کے مقابلے میں، اس لیے کہ ایک عورت اگر بھول جائے، اس کے زندگی کے معاملے میں پڑھ کر بھول جائے تو دوسری عورت اسے یاد دلا سکتی ہے. اور گواہ جب بلائے جائے تو وہ انکار نہ کرے، اور معاملہ چھوٹا ہو یا بڑا اسے مقررہ مدت کے ساتھ لکھوانے میں سستی نہ کرو. دیکھو اب جب آپ گواہی دے دیے، قرض کے معاملے میں آپ گواہ بنے، جب بات گواہی دینے کی آتی ہے تو گواہی دینے والا انکار نہیں کرنا، چلو جی میں نہیں آتا، میں گواہی دیتا نہیں، یہ بہت غلط بات ہے. گواہی دینے والا انکار نہ کرے اور سستی بھی نہ کرے. جو مدت آپ کو بتلائی گئی ہے اس مدت میں آ کر گواہی دینا چاہیے. اب یہاں پر ایک حدیث بیان کر کے میں اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوں. دیکھیے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرد کے مقابلے میں دو عورت کو گواہ بنایا ہے. صحیح مسلم کی ایک روایت ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کی جماعت میں ایک بیان کیا، عورتوں کی جماعت میں ایک تقریر کی. کیا تقریر کی؟ فرمایا اے عورتوں کی جماعت، صدقہ کیا کرو اور کثرت سے استغفار بھی کیا کرو. صدقہ بھی کرو اور اللہ سے گناہوں کی معافی بھی مانگا کرو. کیوں؟ میں نے دیکھا ہے کہ جہنم میں زیادہ سے زیادہ تمہاری جماعت ہے. انتہائی سمجھ بوجھ رکھنے والی ایک عورت نے عرض کیا. اب جب عورتوں نے سنا کہ ہم لوگ جہنم میں زیادہ جلنے والے ہیں تو ایک عورت نے سوال کیا ہے، اللہ کے رسول کیا وجہ ہے، جہنم میں ہماری زیادہ کیوں تعداد ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس لیے کہ تم بہت لعنت بھیجتی ہو اور خاوند کی نافرمانی کرتی ہو. دو صفتیں بیان کی، اور آج ہم آرام سے یہ دو صفتیں عورتوں کے اندر دیکھتے ہیں کہ جہنم میں زیادہ سے زیادہ تم کیوں جاتی ہو، یہ ایک لعنت زیادہ بھیجتی ہو تم. اب دیکھو عورت کو جب غصہ آتا ہے، خود اپنے بچوں کی تربیت کرتے وقت غصہ آتا ہے تو بچوں کو بددعا دے ڈالتی. کیا بولتی سمجھ میں آتا نہیں، بچہ ستاتا ہے، شرارتی کرتا ہے، بچوں کے بارے میں برا بھلا بول ڈالتی، اس کی زبان خینچی کی طرح چلتی. اس لیے ان کی کثرت، وہ زیادہ سے زیادہ جہنم میں جائے. دوسری وجہ وہ شوہروں کی نافرمانی زیادہ کرتی ہے، شوہر کی بات جیسی سننا ہے ویسا نہیں سنتی. اور سب عورتیں تو ایسی نہیں ہیں لیکن اکثر ایسی ہی ہم کو نظر آئیں گی. تو یہ دو چیزوں کی وجہ سے وہ جہنم میں زیادہ جانے والی ہیں. پھر وہ عورت نے پوچھا میں نے نہیں دیکھا کہ تمہارے عقل و دین میں ناقص ہونے کے باوجود کوئی عقل مند آدمی پر تم سے زیادہ غالب ہو. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے نہیں دیکھا کہ تم عقل اور دین میں ناقص ہونے کے باوجود کوئی عقل مند آدمی تم سے زیادہ غالب ہو. یعنی اللہ کے نبی یہ کہتے ہیں کہ میں دیکھتا ہوں کہ تم عورتیں عقل میں بھی کمزور ہے، دین میں بھی ذرا کمزور ہے، اس کے باوجود بھی دنیا کا ہوشیار آدمی بھی تم سے جیت نہیں سکتا. یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتائے. اور اس نے عرض کی، وہ عورت پھر سوال کرنے لگی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں دین اور عقل کی کیا کمی ہے؟ کلیئر ہونا پوچھے، سوال کری. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا عقل کی کمی کی وجہ سے دو عورتوں کی شہادت ایک مرد کے برابر رکھی گئی ہے. عقل میں کمزور ہے تم، اس لیے دو عورتوں کی شہادت ایک مرد کے برابر رکھی گئی ہے. عقل کی کمی اور کچھ راتیں یہ نماز دین کی
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عقل کی کمی کی وجہ سے دو عورتوں کی شہادت ایک مرد کے برابر رکھی گئی ہے، تو یہ ہے عقل کی کمی، سمجھ میں آ گئی۔ اور دین کی کمی کیا ہے؟ کچھ راتیں یہ نمازیں نہیں پڑھ سکتی اور نہ رمضان کے روزے رکھ سکتی، یہ دین کی کمی ہے۔ یعنی ان کے ماہواری کے وقت میں کچھ نمازیں وہ ادا نہیں کرتی، اور ماہواری کے وقت میں رمضان کے فرض روزے بھی ان کو چھوڑنا پڑتا ہے، یعنی بعد میں قضا کر لینا ہے، لیکن یہ دین کی ذرا کمی ہو گئی۔ یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سمجھائے۔ تو اس کے اندر دیکھیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کلیئر سے یہ بات بتلا دیے کہ ان کے اندر ذرا عقل کی کمی رہتی، اس لیے دو عورتوں کی شہادت، دو عورتوں کی گواہی ایک مرد کے برابر ہوتی ہے۔ تو بہرحال محترم بھائیوں، یہاں تک آج ہم رکھتے ہیں کہ تین باتیں ہم کو سمجھ میں آئی۔ جب بھی ہم لین دین کریں، کس کا؟ قرض کا، تو یہ تین باتوں کا خاص طور پہ خیال رکھنا چاہیے۔ ایک، ٹائم فکس کر لینا، دوسرا لکھا پڑھائی کر لینا، تیسرا گواہوں کو مقرر کر لینا۔ یہ تین چیزیں ہم کو قرض کے معاملے میں رکھنا چاہیے۔ آگے اور بھی باتیں آپ کے سامنے انشاءاللہ آگے کی درس میں آئیں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھ کہنے والے آپ سبھی سننے والوں کو کہیں سنی باتوں پر کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہم کو جب تک اس دنیا میں باقی رکھ، ایمان کے حالت میں باقی رکھ، جب ہم کو اس دنیا سے لے لے تو بھی ایمان کے حالت میں لے لے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔